رحیم بیوی بچوں کو اللہ کی اطاعت میں دیکھ کر نیک بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نیک بندوں کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں بیوی بچے اگر اچھے کام میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یجزون، یہ لوگ جزا دیے جائیں گے، غرفتاً بالا خانے، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ویلقون، اور سامنے آتا ہوا پائیں گے، فیہا، بالا خانوں میں، تحیتاً، زندہ رہنے کی دعا کو، وسلامہ، اور سلامتی کی دعا کو، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان بالا خانوں میں، حسنت مستقرہ، اچھا ہے یہ بالا خانہ ٹھکانے کے اعتبار سے، و مقامہ، اور ٹھہرنے کے اعتبار سے۔ قل ما یعبأ، کہیں نہیں پرواہ کرتا، بکم، تمہاری، ربی، میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں دین کی طرف بلانا، فقد کذبتم، پس یقیناً جھٹلایا تم نے، فسوف یکون، پس عنقریب ہوگا، عذاب، لزامہ، چپکا ہوا، اللہ اکبر، لزامہ، چپکا ہوا۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ عباد الرحمن خیر اور منکرین کے لیے پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ رحمان کے خاص بندوں کو جنت کے اوپر کے درجے ملیں گے، جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوا ہوگا۔ یہ غرفے ان لوگوں کو ملیں گے جو 4 کام خصوصیت سے کرتے ہیں، لوگوں سے نرم بات کرتے ہیں، ہر مسلمان کو سلام کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان بالا خانوں میں بقا و سلامتی کی دعا سامنے سے آتا ہوا پائیں گے، یعنی جنت میں ان کا یہ اعزاز خاص ہوگا۔ فرشتے ان کو مبارک باد دیں گے اور سلام کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم سلامت رہو دین پر مضبوط رہنے کی وجہ سے۔ ان بالا خانوں میں ہمیشہ رہیں گے، ایسی جگہ تھوڑی دیر ٹھہرنا ملے تو بھی غنیمت ہے، جبکہ وہ ان کا گھر ہوگا اور ابدی قیام گاہ ہوگی۔ وہ بالا خانے کیسا اچھا ٹھکانہ، کیسا اچھا مقام ہوگا۔ منکرین کے لیے پیشن گوئی ہے جو انکار کرتا ہے، آپ کہیں میرا پروردگار تمہاری ذرہ بھر پرواہ نہ کرتا اگر تمہیں دین کی دعوت دینا نہ ہوتا، یعنی تم پر انکار رسالت کی وجہ سے عذاب اس لیے آ رہا کہ ابھی دعوت کا مرحلہ چل رہا ہے، ابھی یہ مرحلہ تکمیل پذیر نہیں ہوا، اگر تمام حجت ہو چکا ہوتا تو تمہیں جڑ مڑ سے اکھاڑ پھینکتا اور تمہاری تباہی سے اللہ کا کائنات میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، تم بالیقین جھٹلا چکے، یعنی سبب ہلاکت کے مستحق ہو چکے، ان قریب عذاب تم سے چپک کر رہ جائے گا۔ یعنی چنانچہ جب دعوت کا مرحلہ پورا ہوا اور پوری طرح تمام حجت ہو چکا اور انکار عنایت بھی اپنے آخری مرحلے کو پہنچ گیا، انہوں نے مومنین کو بلکہ سرور الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، تو غزوہ بدر میں ہلاکت ان کا مقدر بن گئی اور وہ قتل کے عذاب میں پکڑ لیے گئے، اور ایسا ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالفین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ دوسرا ایک اور چیز کہتی ہے یہاں پر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق، ایک روز کسی بیہودہ لغو مجلس پر گزر ہو گیا، وہاں ٹھہرے نہیں، گزرتے چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا، فرمایا ابن مسعود کریم ہو گئے، یعنی یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بیہودہ مجلس سے شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے۔ 8ویں، وہ ایسے لوگ ہیں جب اللہ کے احکام کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے ان پر تو بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ بہرے اندھے ہو کر نہ گرنے سے مراد جب نیک بندوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سمیع البصیر، انسانوں کی طرح سنتے سمجھتے ہیں، سن کر متاثر ہوتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جو لوگ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار
ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی ہماری بیوی بچوں کو بھی دیندار بنا، جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہوں، اور ہم سب کو متقی بنا، صفحے اول میں ہمیں پہنچا، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر متقی بن جایا کریں۔ الحمدللہ۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ یہ لوگ جزا دیے جائیں گے بالا خانے ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور سامنے سے آتا ہوا پائیں گے بالا خانوں میں زندہ رہنے کی دعا اور سلامتی کی دعا، ہمیشہ رہنے والے بالا خانوں میں۔ اچھا ہے بالا خانہ ٹھکانے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے، کہیں نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، اگر نہ ہوتا تمہیں دین سے بلانا، بس یقیناً جھٹلایا تم نے، بس عنقریب ہوگا عذاب چپکا ہوا۔ اللہم احفظنا لذا